ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ رسالت و امامت میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. میں آج کے اس جشن کی مناسبت سے بارگاہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس آیہ کریمہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ کامل اور نمونہ کامل کے طور پر پروردگار عالم معرفی فرما رہا ہے. اور وہاں پر جو نزاکتیں ہیں عربی گرامر کی وہ یہ نہیں کہ پیغمبر ایک خاص زمانے کے لیے نمونہ عمل ہیں، بلکہ قرآن کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. یعنی نہ یہ کوئی بہانہ بنائے کہ پیغمبر 1400 سال پہلے جی رہے تھے. آج ہمارے اس بہت ہی الگ زمانے میں جہاں ویلوز اپنا دم توڑ رہی ہیں، یہاں پر پیغمبر کی سیرت کیسے نمونہ عمل بن سکتے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ہر دور میں پیغمبر کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. آپ واقعاً غور فرمائیے کہ یہ حقیقت جسے واقعاً پوری کائنات درک نہیں کر سکتی. روایت ہے جہاں پر خود پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی، اے علی ما عرف اللہ، خدا کو نہیں پہچانا الا انا و انتا، میرے اور تیرے علاوہ کسی اور نے خدا کو نہیں پہچانا. یعنی اگر خدا کی معرفت کی بات کی جائے تو میں نے خدا کو پہچانا یا آپ نے خدا کو پہچانا. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وما عرفنی الا اللہ وانتا، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تمہارے. وما عرفک الا اللہ وانا، اور تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. یعنی وہ ذات جس کی معرفت کے لیے خود پیغمبر فرماتے ہیں مجھے خدا اور علی کے علاوہ کسی اور نے نہیں پہچانا. وہ حقیقت نور محمدیہ کیا ہے ہمارے لیے لائق درک نہیں ہے.
کہ ہم اس حقیقت نور محمد کو درک کر سکیں کہ وہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن ذات پیغمبر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کبھی کبھار ان دو چیزوں کو صحیح واضح نہ کرنے کی صورت میں امت کو بہانہ مل جاتا ہے کہ کہاں پیغمبر اور کہاں ہم، اور پھر اس کے بعد اپنے سارے رابطے اسی ایک جملے کو کہنے کے بعد توڑ دیتے ہیں کہ پیغمبر کہاں اور ہم کہاں، آپ ہم سے پیغمبر والی ڈیمانڈ رکھتے ہو۔ نہیں، اس حقیقت، اس عظمت، اس مقام کو واقعاً آپ نہیں درک کر سکتے۔ روایات میں دیکھیے، چونکہ چھٹے امام کی بھی ولادت کی مناسبت سے یہ محفل رکھی گئی ہے، لہذا اگر آپ پیغمبر کی عظمت کو روایات میں جا کر دیکھیے، میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پر چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں ابو ہارون، کچھ دنوں بعد مولا کی بارگاہ میں آئے۔ ہوتا ہے کبھی کبھار فاصلہ ہو جاتا ہے، جب حضرت کی بارگاہ میں آئے تو حضرت نے کہا ابو ہارون کئی دنوں سے آئے نہیں تم ہمارے پاس۔ کہ مولا اللہ نے مجھے بیٹا عنایت فرمایا ہے، لہٰذا انہی کاموں میں مشغول تھا۔ حضرت نے دوسرا جو سوال کیا معلوم ہے حضرت نے فرمایا نام کیا رکھا؟ تو یہ فرمایا، حضرت نے فرمایا تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ اس نے کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ ایک سلوات پڑھا محمد مولا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت نام پیغمبر لیتے جاتے تھے اور اپنے سر کو جھکاتے جاتے تھے کہ قریب تھا کہ آپ کا سر زمین سے جا لگتا، یعنی آپ کہتے جاتے تھے محمد محمد محمد، اور روایت کہتے حضرت اپنے سر کو جھکا رہے تھے، قریب تک کہ حضرت کا سر زمین سے جا لگتا۔ اس قدر نام پیغمبر کے سامنے امام معصوم متواضع ہے۔ اب اس حقیقت کو واقع نہ آدمی کیا سمجھے جس کے نام کے سامنے آ کر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر تواضع اور انکساری دکھاتے ہیں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں بے ابی انتا، عجیب مرحلہ ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں میں فدا ہو جاؤں، میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، میرے اہل و عیال فدا ہو جائیں ذات پیغمبر کے لیے۔ اب اس حقیقت کو کون سمجھے؟ خدا کی قسم روایت میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں تو موضوع کی جانب آؤں تاکہ اس حقیقت کو تھوڑا سے روایتوں سے سمجھا جائے کہ حقیقت پیغمبر ہے کیا۔ بعض روایات میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی استحیو، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اعذبو کا، میں تجھ پر عذاب کروں، یعنی اگر کسی انسان کا نام محمد ہو، اگر کسی انسان کا نام محمد ہو تو روایت کا جملہ ہے انا استحیو، مجھے حیا آتی ہے، اعذبو کا، کہ میں اس انسان پر، یعنی اللہ نے یہاں پر اس انسان کو مخاطب کیا ہے کہ میں تجھ پر عذاب نازل کروں وَأَنْتَ سُمِّيَ بِحَبِيبِ، جبکہ تیرا نام میرے حبیب کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ اب غور کریں کہ یہ نام ہے کون سا نام؟ اب یہ نام کے مرحلے ہیں، وہ حقیقت محمدیہ کیا ہے اسے جانے دیجئے، وہ لائق درک نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن نام پیغمبر کا اثر یہ ہے کہ خدا کہتا مجھے حیا آتی ہے۔ اب یہ مرحلہ آپ کے لیے تو واضح ہی ہے کہ ہاں نام کے بعد وہ حقوق الناس انسان پامال نہ کرے اور نام محمد ایک سیف سائٹ ہو جائے کہ اس کے بعد ہم کائنات کا جتنا ظلم سے نہیں، یہ عظمت پیغمبر کو بتانا ہے کہ نام پیغمبر میں اتنی برکت ہے کہ تمہارے وجود پر اگر نام محمد کا اطلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے مجھے حیا آتی ہے کہ میں ایسے بندے پر عذاب کروں۔ یہ ہے نام پیغمبر۔ اب وہ حقیقت پیغمبر خدا جانے کہ وہ کیا مرحلہ ہے، وگرنہ نام حتیٰ ہمارے روایات میں بھی ہے کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو 7 دنوں تک، ابتدائی 7 دنوں تک اس کا نام محمد رکھیے، اس کے بعد آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کریے۔ ابتدائی 7 دنوں میں اگر اسے پکارنا ہے کسی نام سے تو کس نام سے پکاریے؟ محمد نام سے پکاریے۔ اس کے بعد آپ اگر وہی نام باقی رکھنا چاہتے ہیں تو باقی رکھیں، وگرنہ چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر دی، لیکن ابتدائی 7 دنوں میں ہوتا ہے آپ کاغذ پہ نہ لکھائیں لیکن محمد کہہ کے یہ 7 دنوں تو پکاریے۔ روایت میں کہ نام محمد، نام احمد جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر کی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ خود اس نام کے اثر، یہ نام کے آثار نام پیغمبر۔ اب اگر نام پیغمبر اس کا حتیٰ اسی اپنے صحابی جناب ابو ہارون سے مولا نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ جب انہوں نے کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، حضرت نے فرمایا اب اپنے بیٹے کا احترام کرنا۔ عجیب مرحلہ ہے خدا کی قدم، یعنی نام پیغمبر کے مرحلے ہیں
میں عرض کر رہا ہوں حقیقت محمدیہ کیا، اگر کسی اولاد پر آپ نے کیا کیا ہے، محمد نام رکھ دیا ہے، یہ روایت آپ کو یاد آئی، یہ روایت کس جیسی ہے کہ اگر کسی لڑکی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو پھر اس لڑکی کی توہین نہ ہونے پائے، ضرب و شتم نہ ہونے پائے۔ فاطمہ تم بضعۃ منی، فاطمہ جس ذات کا ٹکڑا ہے، جب فاطمہ کا یہ مقام و منزلت ہے تو وہ نور محمدیہ کا نام اگر کسی نام پر رکھا ہے، وہ مرحلہ ہے جہاں واقعاً آدمی سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے پیغمبر کی عظمتوں کے سامنے، پیغمبر کے مقام و منزلت کے سامنے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پیغمبر تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ میں واقعاً سوچ رہا تھا کہ پیغمبر کی مدح اگر کی جائے تو خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ مجھے علی اور خدا کے علاوہ کسی اور نے نہیں پہچانا، تو ہم لوگ کیا مدح پیغمبر کریں کہ ہم بیٹھ کر پیغمبر کی مدح کریں۔ میں آپ کی خدمت میں فقط ایک آیت پڑھوں جہاں پر پیغمبر کی مدح بھی ہے، جہاں پر پیغمبر سے آپ کو عشق و محبت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ایک آیت آپ اپنی زندگی میں یاد کریے جو قرآن مجید کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ فقط بہت مختصر سی آیت ہے، لیکن گویا پیغمبر کا وہ تعارف قرآن نے کرایا کہ ہم نے اس رسول کو تمہاری جانب بھیجا ہے جس کی کوالٹی کیا من انفسکم، یہ نبی تم جیسا نہیں ہے لیکن تم میں سے ہے۔ ان دو مرحلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بعض یہیں پر آ کر پھنس جاتے ہیں کہ نہیں پیغمبر ہمارے جیسے ہیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا جس کا نام اس قدر بلند و بالا ہے کہ نام آئے تو امام معصوم سر تعظیم کو خم کرے، وہ مجھ جیسا کیسا ہوگا؟ لیکن قرآن کہتا ہے من انفسکم، ہے تم میں سے، یعنی کیا ہے تم میں سے؟ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہانہ جو بناتے ہیں کہ کہاں پیغمبر اور کہاں ہم، تو بتایا جا رہا نہیں من انفسکم، وہی جنس انسانی جو تمہاری ہے، جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے، جس طرح تمہارے دلوں میں محبتیں ہیں، جس طرح تمہیں تکلیف و اذیت ہوتی ہے، وہی تمام مرحلے ہمارے پیغمبر پہ آتے ہیں۔ اب دیکھو مصیبتوں کے آنے کے بعد تمہاری زندگی میں شکوے شروع ہوتے ہیں اور میری نبی کی زندگی میں شکر رہتا ہے۔ پیغمبر کو نمونۂ عمل بناؤ تاکہ مصائب سے آسانی سے نکل۔ من انفسکم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، چمن چمن کلی کلی، علی علی، نعرہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ من انفسکم، چونکہ خدا اگر چاہے تو کسی ملک کو بھیج دے، پھر ہم ہی بہانہ بناتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، پھر ہم ہی بہانہ بناتے کہ جناب جبرائیل کو نہیں بھوک بھی نہیں لگتی، انہیں تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ عجیب ہے، واقعی خدا کا بھی امتحان بڑا سخت ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اگر آپ کبھی غور کریے نا، انبیاء کو اللہ ایک ایسا عجیب نور دیتا جو آپ بھی دیکھ لیتے، وہ نورانیت جو ہم نہیں محسوس کر پاتے۔ ہم لوگوں کی عادت ہے وہ چیزیں جو بہت عجیب و غریب لگیں ان کے سامنے بہت جلدی سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں، جو نارمل لگے تو پھر اس کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان میں کیا ہے اور ہم میں کیا نہیں ہے۔ یہی امتحان کا مرحلہ ہے۔ اگر انبیاء کوئی خاص امتیاز ہے، معنوی ہزاروں امتیاز ہے، لیکن ظاہری امتیازات اگر کچھ زیادہ ہوتے اور آپ سر تسلیم کو خم کرتے تو یہ امر خدا کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس خاص عجوبہ چیز کو دیکھنے کے بعد سر تسلیم کو خم کرنا تھا۔ لہذا جناب آدم کا بھی سجدہ جب کرایا نا تو انہیں گوندی ہوئی مٹیوں کو جن کو ملائکہ نے ہزاروں مرتبہ دیکھا تھا، اب کہا کہ ان کا سجدہ کرو تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے۔ یوں مرحلہ من انفسکم، تمہارے جنس انسانی سے پیغمبر ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ عزیز علیہ، عجیب، خدا کی قسم یہ آئے کریمہ جب پڑھیے تو آدمی سوچتے ہے کس نبی کی امت میں سے اللہ نے ہمیں قرار دیا ہے۔ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم مشکلوں سے دوچار ہوتے ہو، تم مصائب سے دوچار ہوتے ہو، تم سختیوں میں ہوتے ہو تو یہ تمہارے نبی پر گراں گزرتا ہے اور تمہارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اگر مشکلات سے آپ دوچار ہیں تو نبی چین سے نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک امت کو نبی دیکھے کہ امت مصائب سے دوچار ہے،
یہ بالکل میرے پاس مثال نہیں ہے، وگرنہ میں نبی کو باپ سے بھی مثال نہیں دیتا۔ جس طرح ایک باپ کو دیکھا ہے آپ نے، اگر بیٹا درد میں تڑپ رہا ہو تو شاید وہ سارے لوگ سو جائیں جن کا اس بچے سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن باپ کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، حالانکہ اسے ظاہری کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن وہ ایسا تعلق ہے بیٹے سے کہ بیٹا تڑپے تو باپ کو خود نیند نہیں آتی۔ نبی امت کی نسبت ایسا ہی ہے، اگر امت گناہوں میں تڑپتی ہے تو نبی رات بھر عبادت کرتا ہے تاکہ اس امت کو اس گناہ سے نکالا جا سکے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو سختیاں آتی ہیں تمہارے نبی کے لیے سخت ہے۔ یہ جملہ بہت عجیب ہے، معنی کیا جائے عزیز علیہ ما عنتم، اگر ہم مصائب سے دو چار ہیں تو ہمارا نبی، اور اس نبی کی امت میں رہنے کے بعد اب دعا کا وہ فقرہ نہیں پڑھا جائے، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ خدا کی حمد ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں سے قرار دیا جس نبی کا نام محمد ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ کل قیامت کے دن ہر نبی کہے گا رب نفسی رب نفسی، واحد آپ کا نبی ہوگا جو کہے گا رب امتی، میرے رب میری امت۔ عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم مشکلات سے دو چار ہو تو تمہارے نبی کو چین نہیں ہے، خدا کی قسم آپ آ کر دیکھیے، اور نہ فقط امت بلکہ رحمت للعالمین، نہ رحمت انسانیت کے لیے، حتی مشرکوں کے لیے نبی تڑپ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جنہیں بھی انسانیت کو اگر دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کا سفر جہنم کی طرف ہے تو پیغمبر تڑپ رہے ہیں، پیغمبر نہیں چاہتے کہ ایک انسان بھی جہنم کی سمت جائے۔ جب پیغمبر کسی کو دیکھتے ہیں کہ توحید کی جانب نہیں آتے، پیغمبر تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، خدا کی قسم۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جہاں پر کچھ اسیروں کو لایا گیا تھا، ایک اسیر کو دیکھ کر پیغمبر نے مسکرایا تو اس کو لگا کہ یہ عام بادشاہوں کی طرح، عام بادشاہ جب ہوتے ہیں جب کسی پہ فتح پاتے ہیں تو مسکراتے ہیں، گھمنڈ اور تکبر والا، تو انہیں پیغمبر سے کہا خوب مسکرا لیجئے، آج آپ ہم پر غالب آ گئے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے تبسم کا ہرگز یہ معنی نہیں تھا جو تم نے سمجھا، میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ ہم تمہیں کھینچ کر جنت کی طرف لے جا رہے ہیں اور تم بھاگ رہے ہو۔ تو یہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں کھینچ کر جنت کی طرف لے جا رہے ہو، تم بھاگ رہے، نہیں ہم تمہیں بچا رہے ہیں اور تم بھاگ رہے ہو۔ یہ مسکرا رہا ہوں میں کہ یہ کون سی قوم ہے جسے کھینچ کر، ہوتا ہے کوئی گر رہا ہو آپ اس کو لائیے، بار بار وہ اپنا ہاتھ جو ہے چھوڑائے تو آدمی مسکراتا ہے، اور ہمارے جیسے لوگ، ہم لوگ دوسری مرتبہ تو خود بھی دھکا دے دیتے ہیں، چلو جاؤ، بات ہو گیا ایک دو مرتبہ، اس کے بعد جو ہے اگر نہیں جا رہا ہو تو ہم ڈھکیل کے آتے ہیں کہ اب نہیں نکل پائے، لیکن نبی بار بار، خدا کی قسم ایسے لوگ جو نبی کے ساتھ تھے وہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کب تک؟ وہ جانتے نہیں تھے یہ وہ نبی ہے جسے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، بالکل اسی طرح جیسے خدا رب العالمین ہے تو اسی طرح پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ پیغمبر کی رحمت عام ہونی چاہیے، پیغمبر کی وہ محبت، پیغمبر کی وہ الفت، پیغمبر کی وہ عطوفت، آپ دیکھیے خدا کی قسم آئیے، اور نبی کی اس رحمت کو تھوڑا سے ایک صلوات پڑھے محمد۔ چمن چمن کلی کلی سب سے بہتر سلوات پڑھے ہم لوگ، نعرہ بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم مشکلات سے دو چار ہو تو یہ پیغمبر کے لیے سخت ہے، پیغمبر کے لیے مرحلہ، انسانیت کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے پیغمبر، چونکہ رحمت للعالمین، چونکہ یہ جتنی رحمتیں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ماں کی محبت، باپ کی محبت، یہ ساری محبتوں کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ اللہ نے جو 100 جز رحمت کے بنائے نا، اس میں سے ایک جز ابھی تجلی کی ہے اس دنیا میں، اور وہ ذات جو معدن الرحمہ ہے وہ ذات پیغمبر ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ 100 جز میں ایک جز کی رحمت کا یہ عالم ہے، اور پیغمبر وہ تمام 100 جز کے حامل ہیں۔ اب اگر پیغمبر کسی انسان کو دیکھیں گے تو پیغمبر کیسے گزر جائیں گے؟ نہیں گزر سکتے، خدا کی قسم۔ وما ارسلناک الا، یہ وہ پیغمبر کی رحمت ہے جسے بیان کرنے کی ضرورت ہے، عالم انسانیت، نہ صرف امت کے لیے
نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر کسی کی نسبت پیغمبر کا یہی رویہ ہے کہ پیغمبر چاہتے ہیں راہ راست پہ آ جائے، پیغمبر چاہتے ہیں راہ ہدایت پہ۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، یہ رحمت عزیز علیہ معنی، اس کا معنی کیا جائے، واقعی رحمت پیغمبر کا معنی کیا جائے کہ پیغمبر کا دل کس قدر انسانیت کے لیے تڑپتا ہے۔ طائف بعض اوقات پیغمبر کو جب بہت ستایا جاتا تھا تو پیغمبر کو طائف وغیرہ جانا پڑتا تھا۔ ایک جگہ روایت میں ملتا ہے پیغمبر طائف گئے، اور طائف کے مشرکوں کو جب خبر ملی کہ پیغمبر آ رہے ہیں تو انہوں نے کچھ بچوں کو جمع کیا، اور بچوں کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا انہیں پتھر مارو، انہیں پتھر مارو۔ تاریخ کہتی ہے کہ بچے پیغمبر کے پیچھے پیچھے پیغمبر کو پتھر مار رہے تھے، پیغمبر کبھی اس گلی میں کبھی اس جگہ پر پیغمبر، اور تھک گئے جب پیغمبر، تو تاریخ کہتی ہے ایک دیوار کا سایہ تھا وہاں پر، وہاں پیغمبر بیٹھ گئے۔ اب ان بچوں سے کیا کہیں پیغمبر، تو یہ فرما رہے ہیں پیغمبر اس سائے میں بیٹھ گئے۔ اس سائے میں بیٹھنا تھا کہ وہاں باغ جو قریب تھی، وہ باغ کا مالک بھی مشرک تھا، لیکن جب پیغمبر کی اس کنڈیشن کو دیکھا نا کہ اس قدر انسان تھکا ماندہ اور پیاسا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی لے جاؤ، اور جب وہ غلام پانی لے کر آیا تو پیغمبر نے فرمایا سلام علیکم۔ یہ غلام کے لیے بہت شاکنگ بات ہے کہ جہاں انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، وہاں کوئی آئے اور ایک غلام کو سلام کرے۔ تو یہ فرما رہے ہیں، اور جو پیغمبر نے سلام کیا اس غلام کو تو وہ غلام بہت متعجب ہو گیا کہ مجھے بھی کوئی سلام کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے کہا بیٹھو، اور جب بیٹھ گیا تو پیغمبر نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ ابھی غلام کے لیے دوسرا مرحلہ تھا، غلاموں سے بات کرنا اس دور میں اپنی انسلٹ سمجھی جاتی کہ کوئی غلام سے اتنی دیر تک مخاطب ہو جائے، اور پیغمبر پوچھیں کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا تم ہمارے برادر جناب یوسف کے شہر کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ جناب یونس کو جانتے؟ کہا ہاں، وہ انبیاء خدا میں سے ایک نبی تھے۔ یہ وہ اخلاق پیغمبر، عزیز علیہ ما عنتم۔ غلام نے جب دیکھا کہ پیغمبر اس قدر با اخلاق ہیں اور کس قدر اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس دین کا کلمہ مجھے پڑھائیے۔ تو یہ فرما رہے ہیں، اور پیغمبر پھر فرماتے ہیں کہ میں طائف آیا ہی تھا تمہارے لیے۔ آپ غور فرمائیے گا، عزیز علیہ ما عنتم۔ پیغمبر کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ کون غلام ہے کون آزاد ہے۔ پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اگر جہنم میں گرے جا رہے ہیں تو پیغمبر انسانوں کو بچا۔ حتیٰ بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر تبلیغ کرتے تھے اور اس کے بعد لوگ پیغمبر کی باتیں نہیں سنتے تھے تو پیغمبر رات رات بھر آ کر عبادت کرتے تھے تاکہ بعون الہی وہ جذابیت پیدا ہو جائے کہ لوگ آج ہمارے جیسے مبلغین ہیں، اگر آ کر دو تین باتیں ہم آپ کو بتائیں آپ نہیں سنتے تو ہم سوچتے ہیں آپ کی غلطی ہے، ہمارا کہاں مرحلہ کوئی کمی۔ تو یہ پیغمبر جبکہ معصوم ہے ذرہ بھر، لیکن پیغمبر چاہتے ہیں اون الہی حاصل ہو۔ میں واقعاً اپنے بارے میں اس کو، اور بقیہ افاضل ہیں، میں اپنے بارے میں نے کب دعا کیا کہ میری زبان میں وہ تاثیر ہو جائے کہ باتیں لوگ میری سمجھ سکے۔ ذات پیغمبر آ کر رات رات بھر عبادت کرتی ہے، قرآن آ کر کہتا ہے میرے حبیب یہ کیا ہے، قرآن آ کر کہتے ہیں میرے حبیب یہ کیا ہے۔ ہم نے قرآن اس وجہ سے تو نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں ڈال لو۔ عجیب ہے، یہ دلداری پیغمبر ہے جو قرآن آ کر کرتا ہے۔ وما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس وجہ سے تھوڑی نہیں نازل کیا کہ آپ اس قدر مشقت میں آ جاؤ۔ یعنی اگر ایک انسان، حتیٰ بعض آیت قرآنیہ باخع نفسک، یہ جملہ عجیب ہے، خدا کی قسم میرے حبیب کیا ہو گیا ہے آپ کو، آپ اپنی جان دے دو گے لوگوں کی ہدایت کے لیے؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن آ کر نبی سے اس قدر پیغمبر رحمت للعالمین کی تجلی ہے کہ اگر کوئی ہدایت پہ نہیں آتا تو قرآن کہتا ہے کہیں نبی کی جان نہ چلی جائے، لہذا قرآن کہتا ہے میرے نبی کیا تم اپنی جان دے دو گے؟ اس قدر پیغمبر عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ پیغمبر، یہ جملہ واقعاً اردو کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں ہرس، حریص ہونا، یہ بہت نگیٹو معنی میں جاتا ہے، لیکن اگر یوں دیکھا جائے حریص یعنی کسی چیز کو حد سے زیادہ چاہنا۔ پیغمبر کی چاہت حد سے زیادہ یہ ہے کہ لوگ دین حق کی جانب آ جائیں، حریص ہیں، یہ قرآن کی تعبیر حریص علیکم۔ یہ پیغمبر حریص ہیں کہ لوگ آ جائیں، اور حرص کے عالم یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ملتا ہے ایک شخص ہے
اس کا نام جو تاریخ میں لکھا ہے یمامہ نام لکھا ہے، اور اس کے قبیلے کا نام سمامہ لکھا، اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ حتیٰ اس زمانے میں ملتا ہے کہ یہ لوگ مکے میں گیہوں وغیرہ ایکسپورٹ کرتے تھے، یعنی اتنا بڑا قبیلہ تھا۔ اور اس قبیلے کا یہ شخص جہاں پر بھی پیغمبر سے ملاقات ہوتی تھی وہ ایک ہی جملہ کہتا تھا کہ جس دن آپ پر میں مسلط ہوا آپ کا سر تن پہ نہیں رہے گا، یعنی کھلی ہوئی دھمکی۔ اور ایک جنگ میں جب اسیر ہو کر آیا ہے، مسجد کے سامنے کھڑا تھا، پیغمبر نے کہا دیکھا تم نے میرے خدا نے مجھے تم پر غالب کیا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا کروں؟ اور پھر پیغمبر نے فرمایا تمہارے ساتھ 3 کام کیا جا سکتا ہے، یا تو تمہیں میں قتل کر دوں چونکہ جنگی اسیر ہو، یا اگر تم چاہو تو میں تمہارے قبیلے کے پاس تمہیں لوٹا کر ان سے پیسہ لے لوں۔ حتیٰ بعض روایت میں ملتا ہے کہ بعضوں نے کہا یہ والا آپشن جو ہے یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا ایک تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہیں یوں ہی آزاد کر دوں، ایک تیسرا آپشن ہے کہ یوں ہی آزاد مجھے آزاد کر دیں گے۔ پیغمبر نے کہا آزاد کر دیا۔ جسے آزاد کیا اسے یقین نہیں آ رہا کہ مجھے بھی آزاد کیا، کہا آزاد کر دیا مجھے، کہا تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ۔ روایت کہتی مسجد کے باہر گیا، باہر جانے کے بعد اب جو قدم مسجد کے اندر آئے ہیں کہتے ہوئے آیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد، یہ وہ مرحلہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ پیغمبر حریص ہیں، پیغمبر نہیں چاہتے کوئی جہنم کی پرتگاہ میں گرے، لہذا پیغمبر اس قدر مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اس قدر صعوبتوں کو پیغمبر نے برداشت کیا۔ معمولی مرحلہ نہیں ہے، خدا کی قسم آپ دیکھیے پیغمبر امت کی راہ نجات کے لیے پیغمبر نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا پیغمبر نے۔ ہر لمحہ پیغمبر بے چین ہے، کہیں سے بھی کوئی ایک انسان راہ ہدایت پہ آ جائے۔ لیکن آج جو جشن صادقین کے عنوان سے یہ مرحلہ میں نے صرف اس وجہ سے عرض کیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اس کے بعد یہ آخری جملہ جو ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ساری صفت تو دوسروں کے لیے اور آپ حضرات کے لیے تو پیغمبر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ اور یہ 2 نام معلوم ہے آپ کو اسماء خدا میں سے، خدا رؤوف ہے، خدا رحیم ہے۔ یہ رافت اور رحمت جس ذات میں تجلی کرے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ رافت اور رحمت جس ذات میں تجلی کرتی ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نے حدیث بھی نہیں پڑھا کہ اگر کوئی کہے کہ یہ آپ نے نہ، یہ قرآن بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کی نسبت پیغمبر کی رافت اور رحمت بے انتہا ہے۔ مومنین، حتیٰ میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا یہ چیزیں اس وقت، یہ رافت پیغمبر ہمارے یہاں بیان نہیں کیا گیا، اور یہ گستاخان رسول آج آپ دیکھیے انہیں 2 جرم ہوا، ایک تو یہ کر رہے ہیں، ایک جرم ہم نے بھی کیا ہے، ہم اپنی کوتاہیوں پر پردہ نہ ڈالیں، ہم نے بھی پیغمبر کی سیرت کو عام نہیں کیا، ہم نے بھی پیغمبر کی سیرت کو عام نہیں کیا۔ اور ایک جملہ کہوں، اگر عام کیا بھی تو زبان کی حد تک کیا، مسلمانوں نے اپنے عمل سے سیرت پیغمبر کو عام نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، میرا عمل، میں فقط ایک محفل کر کے سیرت پیغمبر تو عام نہیں کر سکتا، توجہ فرما رہے ہیں، ایک سیمینار رکھ کر تو سیرت پیغمبر کو عام نہیں کر سکتا، کچھ پرچم لہرا کر میں سیرت پیغمبر کو تو عام نہیں کر سکتا۔ سیرت پیغمبر کو عام کرنے کے لیے سنت پیغمبر میرے وجود میں جلوہ فغن ہو جائے تاکہ لوگ سمجھے کہ جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کی امتی ہے۔ اس مرحلے میں صلی اللہ محمد والے محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ چمن چمن کلی کلی، علی علی نعرہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو صرف شے کا عزادار چاہیے، کھلتی ہے بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ نعرہ حیدری! بالمومنین رؤوف، اور مومنین کی نسبت تو پیغمبر رؤوف الرحیم ہے۔ حتیٰ بعض مقام یہ ہے، روایت میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، پیغمبر کا ایک جو سسٹم تھا وہ یہ تھا جب کوئی اسیر بن کر آتا تھا وہ پڑھا لکھا ہوتا تھا تو پھر پیغمبر کہتے تھے مسلمانوں کو تعلیم دو، اور اس کے بعد اگر وہ 10 مسلمانوں کو تعلیم دیتا تھا تو پیغمبر اسے آزاد کر دیتے تھے۔
یہ خود بتاتا ہے کہ پیغمبر کی نگاہوں میں تعلیم کی کیا عظمت تھی۔ ایک یہودی جوان تھا، وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، پیغمبر نے کہا مسلمانوں کو تعلیم دو، اور 10 مسلمانوں کو اگر کسی نے تعلیم دینا شروع کیا پیغمبر اسے آزاد کر دیتے۔ تاریخ میں ملتے یہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے مرحلے تک آپ کو پکڑ لانا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ دنوں تک پیغمبر کے امتیوں کی خدمت کر رہا تھا، ان لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا، پڑھنا اور لکھنا سکھا رہا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ دن جب یہ نہیں آیا تو پیغمبر نے پوچھا کہاں ہے، لوگوں نے بتایا رسول اللہ بیمار ہے۔ حضرت عیادت کو گئے، عیادت کو جانے کے بعد اب وہاں پر ایک جملہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اتنے دن تم نے ہماری خدمت کیا، اب ہم چاہتے ہیں تمہاری خدمت کریں کہ اس عالم میں جب جا رہے ہو تو تمہارے لیے راہ نجات ہموار ہو، ہم چاہتے ہیں تم کلمہ پڑھ لو۔ تاریخ کہتی ہے اس جوان نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، چونکہ اس کے ماں باپ یہودی۔ بعض اوقات آدمی حق قبول کرنے کے چکر میں اطراف و اکناف میں دیکھتا ہے تو شرما کے حق قبول نہیں کرتا۔ اس نے بھی اتنے دنوں تک اخلاق پیغمبر دیکھا تو اس کے لیے واضح اور روشن تھا، وہ بار بار اپنے ماں باپ کو دیکھتا تھا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ تو اس کے بعد اس کے باپ نے یہ جملہ کہا کہ بیٹا اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو جاؤ، ہماری طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس نے اپنے باپ کی جانب سے جملہ سنا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس دنیا سے گیا۔ تاریخ کہتی پیغمبر نے اس کے باپ سے کہا اگر تم اجازت دو تو مسلمانوں کو خبر کریں تاکہ مسلمان آئیں اور اس کی تشییع جنازہ ہو، قبر تک پہنچایا جائے۔ یہ جب تاریخی واقعہ میں پڑھ رہا تو مجھے سمجھ میں جو نبی کچھ لمحے مسلمان ہوئے انسان کو قبر تک سے پہلے نہیں چھوڑتا، وہ آپ مومنین کو قبر و حشر و نشر میں کیسے چھوڑ دے گا تنہا؟ توجہ فرما رہے ہیں نہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ کچھ لمحوں کا مسلمان پیغمبر کہتے نہیں قبر تک ہم ساتھ جائیں گے، مسلمان تشییع جنازہ کریں گے۔ آپ نے تو ایک مدت تک نام پیغمبر اور نام آل پیغمبر اور محبت پیغمبر کا دم بھرا ہے، لیکن ایک وہی بار بار مرحلہ وہیں آ کر رک جاتا ہے کہ لقد کان لکم، یہ رحمت، یہ عظمت، یہ اخلاق، ہم کتنے فاصلے پر ہیں اپنے نبی سے۔ ایک سوال واقعاً میں آپ سے اس وجہ سے نہیں عرض کروں کہ میں بہت نزدیک ہوں، نہیں، میں صرف ہر کوئی اپنے آپ کو یہاں پر سوچے کہ میں اپنے نبی سے کتنے فاصلے پر ہوں۔ میں نام پیغمبر لیتا ہوں، میرے اخلاق میں اور پیغمبر کے اخلاق میں کچھ تناسب ہے یا نہیں ہے؟ من انفسکم، یاد رکھیے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، میں یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پا جاؤں گا کہ کہاں نبی اور کہاں میں، نہیں، پیغمبر تو نمونۂ عمل ہے نا، نمونۂ عمل۔ اخلاق پیغمبر ہمارے سماج میں ہے یا نہیں؟ کچھ نہیں، خدا کی قسم آپ کوشش کریے، میں آپ کو سسٹم بتاتا ہوں۔ پیغمبر کی ہزاروں لاکھوں سنت حسنہ، ایک کو آپ آزمائیے، ایک کو آزمائیے، اور ابتدا شروع کریے سلام کرنے سے۔ تو جو فرما رہے ہیں شروع کریے، عملی طور پہ شروع کریے۔ آپ کو ابھی لگ رہا ہوگا کہ سلام کرنا آسان ہے، سخت ہے۔ معلوم ہے کب سخت ہے؟ جب کسی کو آپ سلام کریے اور یوں ہی ایسے ہی جواب دے دے تو آپ طے کر لیتے ہیں اب کی گزرنا تو بتاؤں گا تم کو۔ اگر کسی نے تھوڑا ڈھیلا ڈھالا جواب دیا تو آپ بھی کہتے اچھا ٹھیک ہے، بدلا لوں گا۔ آپ کو ظاہراً یہ لگ رہا ہو کہ سنت آسان ہے، نہیں، وہاں پر اپنے نفس کو پامال کر کے کہو کہ یہ لاکھ میرے سلام کا جواب نہ دے، میں تو اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کروں گا اور اسے سلام کروں گا۔ اور تاریخ کہتی ہے اگر تمہیں سلام کا جواب اس سے نہیں ملا جس کو کیا ہے تو تمہارے سلام کا جواب ملائکہ دیتے ہیں، تم بھی جواب نہیں دیتے ہو، اس سے اچھا ملائکہ کی جانب سے جواب سلام آتا ہے۔ لیکن یہ ایک سنت حسنہ پیغمبر کو جو ہمارے سماج میں دیکھا جائے، یہ ایک سنت پیغمبر کو ہم آزمائیں۔ سلام میں انتظار کا جو مرحلہ رہ جاتا ہے کہ کون کس کو سلام کرے اور کیسے سلام کرے اور کیوں سلام کرے اور کتنے تعلقات ہیں تو ویسے ہی سلام کریں، کیونکہ سلام بھی کھینچ کے اور شارٹ میں سب کیا جاتا ہے، جیسے تعلقات ہوتے ہیں ویسے ہی سلام ہوتا ہے، ویسے ہی عین و غین نکلتی ہے۔ یہ ایک ابتدائی مرحلہ میں بھی عرض کروں کہ یہ ایک مرحلے میں ہمارے سلام کی ہزاروں کنڈیشن ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں ہمارے سلام کی ہزاروں کنڈیشن ہے، اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو طائف کے غلام کو سلام کر کے مسلمان بنا لیتا ہے۔ بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ جو طائف کے غلام کو سلام کر کے مسلمان بنا لیتا ہے، ہم اس نبی کی ایک سنت اخلاق پیغمبر، آپ چیک کریے واقعی کتنا فاصلہ ہے اس اخلاق پیغمبر سے، اس خلق عظیم پیغمبر سے۔
جسے قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اس اخلاق سے کتنا فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے۔ ہمارے گھروں میں بعض اوقات آپ کو میں ایک چیز عرض کروں، بہت یہ وہ چیزیں جو آپ نے بھی پڑھی ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمارے یہاں دیکھیے ہمارے سامنے اگر کوئی بول نہیں پائے تو ہم خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ہمارا روب ہے اچھا خاصا، زبانیں لکنت کرتی ہیں۔ اگر آپ کسی آفس میں باس ہوں اور آپ کے سامنے چپراسی آئے ہو تھوڑا بیچارہ لکنت سے باتیں کرے تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں روب ہے، نثر ہے، آفس میں دبدبہ ہے، یہ سب تو جملے ہیں نا، یہ دیکھیے یہ اخلاق ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارا ماتحت نہ بول پائے تو ہم اسے روب و دبدبہ کہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ایک اعرابی پیغمبر کی خدمت میں آیا، پیغمبر کی ابوہت معنویت کو دیکھ کر اس کی زبان میں لکنت ہوئی، پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھے، اس اعرابی کو گلے لگایا، وہ کہا ہون علیک انا لست بملکن، آسان رہو، یہ کیا لگا رکھا ہے زبان میں لکنتیں، میں تمہاری طرح ہوں، میں بھی کھاتا ہوں تم بھی کھاتے ہو۔ دیکھیں یہ اخلاق پیغمبر سے کتنا فاصلہ ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں اگر کسی کی زبان ہمارے سامنے لکنت کر جائے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا روب بہت اچھا ہے، اور پیغمبر چاہ رہے ہیں کہ نہیں لوگ آسانی سے ہم سے بات کریں، آسانی سے ہم سے بات کریں۔ یہ فاصلہ بہت اہم ہے۔ ہم نے تو کبھی کبھار ایسا سسٹم ظاہری چہرہ ایسا بنا لیا رشتہ دار بیچارہ دل کی بات نہیں کر پائے، تو یہ فرما رہے رشتہ دار دل کی بات نہیں کر پائے، اگر کوئی آپ سے مدد کا خواہاں ہو یا کسی چیز کا خواہاں ہو تو ایسا سسٹم سے ہم وارد ہوتے ہیں اور اتنے روب و دبدبے سے کہ اس کے بیچارے کی ہمت نہیں پڑ پائی۔ یہ فاصلہ ہے اس امت کا اپنے نبی سے، فاصلہ ہے اس امت کا اپنے نبی سے، کہ نبی اس قدر چہرے گشادہ کے ساتھ اور خوش روئی کے ساتھ ملاقات کرتے کہ انسان درد دل بیان۔ یہ اخلاق پیغمبر اور یہ ہمارا اخلاق۔ میں عرض کروں واقعاً فاصلوں کو خالی دیکھا جائے، خود ہمارے گھروں کے مرحلے، بعض لوگ گھر میں جاتے ہیں کرفیو لگ جاتا ہے، یوں نہیں ہے، بعض روایت میں ملتا ہے کہ انا سب سے زیادہ بچوں سے شوخی کرنے والی ذات پیغمبر ہے۔ یہ روایت میں سب سے زیادہ بچوں سے شوخی کرنے والی ذات کون سی ہے؟ پیغمبر۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم اگر بچوں کے ساتھ کھیل لیں گے ہماری امیج کا کیا ہوگا؟ بچے ہیں، خدا کی قسم آپ غور کریے گا، بچے اسخن الناس، بات جواب ہے سب سے زیادہ بچوں سے شوخی کرنے کی نسبت پیغمبر۔ نواسوں کی بات آپ فقط مت کریے، وہ تو ہیں عظیم ہیں، یہ عام بچے جو مدینے کی گلیوں میں، ان سے پیغمبر مزاح و شوخی فرماتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ نہیں بچے بہت عجیب طریقے سے بیٹھے رہے اور ہمارا روب دبدبا رہے، نہیں، یہ اخلاق، یہ فاصلہ ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اس قدر سلام میں جلدی کرتے ہیں کہ لوگوں کی حسرتیں رہ جاتی تھی کہ ہم پیغمبر کو پہلے سلام کرتے ہیں، بچوں کو سلام کرنے میں پہلے سبقت لے جاتے تھے، یہاں انتظار ہوتا ہے تھوڑا سا چہرہ ادھر کرتے کہ دیکھیں کرا نہیں کرا آج انہوں نے سلام۔ یہ فاصلہ ہے اپنے نبی سے، میں آپ کی خدمت میں ہوں، یہ فاصلہ واقعاً اپنے نبی سے سخت فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کم کرنا پڑے گا، میں نہیں کہتا ختم کرنا پڑے گا، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن اگر کم بھی کر دیا تو ہنر ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اگر کم بھی کر دیا اس فاصلے کو تو کیا ہے؟ ہنر ہے کہ انسان اپنے نبی سے اخلاقی فاصلہ کم کرے۔ بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، یہ پیغمبر کی بعض ازواج جو پیغمبر کے اوپر جسور تھیں، اس کی ایک وجہ اخلاق پیغمبر تھا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں زیادہ اگر تم نے کیا تو بیوی سر چڑھ جائے گی، تو یہ فرما رہے نہیں، یہ دیکھیے آپ ویلوز کہاں سے لے رہے ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ہم نے دوسری جگہ سے، ہم کو دوسرے لوگوں نے آگے تعلیم دینا شروع کیا، ہم پتہ چلا بیوی سر نہ چڑھے تو ہم ہزار ظلم کرتے ہیں، پتہ نہیں بات واضح نہیں ہوئی، بیوی سر نہ چڑھے تو ہمارا یہ رویہ ہو جانا چاہیے کہ اب ہم کیا کریں، گھر میں جب آئیں تو کرفیو لگ جائے، اس طرح ہم جائیں، نہیں، یہ اخلاق پیغمبر نہیں، فاصلہ۔ بعض آپ سمجھتے ہیں نماز روزہ کافی ہے، یہ نہیں کافی ہے، یہ نہیں کافی ہے، یہ اخلاق اگر ساتھ میں نہیں ہوگا تو آپ کو یہ نماز، بے نمازیوں نے بے نمازی کم بنائے، نمازیوں نے بے نمازی بہت بنائے، بات واضح ہے، یہ نمازیوں نے بھی بے نمازی بہت بنائے، ان کے اخلاق نے لوگوں کو بے نمازی بنایا۔ انہوں نے دیکھا جب مسجدوں میں جانے کے بعد اگر میرا بچہ سمجھ جائے کہ مولانا ہمارے بابا ممبر سے اترنے کے بعد اتنے غصے میں رہتے ہیں، وہ کہے گا مجلس نہ پڑھے تو ٹھیک ہے،
یہ مجلس جب ان کو اتنا بد اخلاق بنا دیتی ہے. میں مسجد سے جاؤں اور اتنے روب سے گھر میں جاؤں تو لوگ کہیں گے اچھا آج کی نمازیں چھوڑ دے، کم سے کم نارمل تو رہیں یہ. تو یہ روزہ 2 دن کا چھوڑ دے. بعضوں کو کہا میں نے شاید یہاں پہ عرض کیا، بعض فقط 23 یا 21 کو روزہ رکھتے ہیں، پورے گھر میں کرفیو لگا ہوا ہوتا ہے کہ آج یہ روزہ رکھتے ہیں. لڑکے منائیں گے کہ آپ روزہ نہ رکھو. یہ وہ اخلاق نہیں ہے، یہ فاصلہ ہے پیغمبر کے اخلاق سے، جو ہے بہت دور ہیں ہم گھر کے لحاظ سے، پڑوس کے لحاظ سے. اور پیغمبر فرماتے ہیں یہ تم کو مجھ سے قریب ہونا ہے. وہ روایت میں نے شاید یہاں پڑھا ہے، کئی مرتبہ پڑھا ہے، فقط آج کی شب میں یاد دلا دوں. الا اخبرکم بیاشبہکم بی خلقن، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے زیادہ میرا شبیہ کون ہے؟ تو قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ احسنکم خلقن، تم میں سے جس کا اخلاق جتنا اچھا ہے وہ اتنا زیادہ مجھ سے قریب ہے. چیک کیا جائے، نام پیغمبر لے گئے تو ہم پیغمبر کے قریب نہیں ہوں گے؟ ہمارا اخلاق پیغمبر سے کتنا میچ کرتا ہے. بعضوں کو بد اخلاقیاں خدا کی قسم، آپ روایت جا کر دے، اگر وقت ہوتا تو میں شاید تفصیل سے پڑھتا. بد اخلاقیوں نے، بعض بد اخلاقیاں ہیں جو آپ کے نماز و روزے کو قبول نہیں ہونے دیتی. روایت میں فشار قبر نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے فقط تھوڑی نہیں ہے، فشار قبر کا بہت تعلق بد اخلاقوں سے ہے. کہ جو آج آپ نے گھر میں کچھ لوگوں کو فشار میں رکھا ہے نا، اسی کا عکس العمل اس عالم برزخ میں ہے. اللہ تھوڑی نہیں چاہتا کہ بندے کو دبائے اور چیک کرے. اللہ اپنے بندوں کی نسبت بہت رحیم ہے. اللہ نے تھوڑی نہیں طے کر رکھا ہے کہ ہاں قبر میں آنا تو بتاؤں گا، تھوڑا دو طرف سے دباؤں گا. نہیں، یہ ہمارے ہی عمل کا عکس العمل ہے. آج تم نے اپنے گھر میں اپنی ازواج و اولاد کو فشار میں رکھا ہے، کل قبر میں تمہیں وہی فشار وہاں ریلیفٹ کرے گا، اور وہی فشار وہاں پہ وہ عکس العمل ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. آج یہاں ان کو راحت میں نہیں رہنے دیا، کل قبر میں ہم راحت میں نہیں رہیں گے. یہ دوری ہے، یہ فاصلہ دور ہے، یہ پیغمبر سے کافی دور ہے. یہ امت کافی دور ہے اپنے اخلاق کے لحاظ سے. احسنکم خلقا، تم میں سے جس کا اخلاق جتنا بہتر ہو مجھ سے اتنا قریب ہے. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَأَعْظَمُكُمْ حِلْمًا، تم میں سے تحمل کی برداشت، تحمل اور قوت برداشت جس میں جتنی زیادہ ہے وہ اتنا مجھ سے قریب ہے. ہمارے اندر تحمل کہاں پر ہے؟ بھائی بھائی کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے پرابلم، ساری مشکلات یہ ہیں کہ کسی کو کچھ برداشت نہیں ہو. بڑے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے. حلم نہ ہونا عیب ہے. آپ دوسرے عیوب تو اپنے نہیں بتاتے، اس عیب کو کیسے عام کر رہے ہو؟ حلم ہونا حسن ہے، آپ برداشت کرو. کیسے لوگوں کو پیغمبر نے برداشت کیا، آپ دیکھو تاریخ اٹھا کر. حلم پیغمبر نہ ہو تو یہ دین اس طرح پھیلے. یہ حلم پیغمبر ہے جو دین اس طرح پھیلا ہے. پیغمبر نے نہ جانے ایسے جاہل لوگ جو آ کر پیغمبر کو نام سے پکارتے تھے اور اس قدر پیغمبر کی توہین کرتے تھے کہ خداوند متعال نے آ کر ان کی توبیخ کیا. کس طرح بلاتے ہو میرے حبیب کو، اس طرح بلاتے ہو نبی کو. ہمارے نام کے آگے اگر آپ نے صاحب اور قبلہ نہیں لگایا تو ہم کو لگتا ہے ہماری آپ نے توہین کر دی. اتنا لائق تحمل میں نہیں ہوں، اتنا میرے اندر تحمل نہیں ہے. میں آؤں پیغام پیغمبر کو پہنچاؤں. اعظمکم حلما، تم میں حلم کی طاقت کس کے پاس زیادہ ہے؟ پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَأَبَرَّكُمْ بِقَرَابَتِكَ، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم میں سے مجھ سے زیادہ قریب کون ہے، تو یہ دیکھو کہ تم میں سب سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے کون پیش آتا ہے. ابرکم بقرابتک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے کون زیادہ پیش آتا ہے. آپ دیکھیے واقعی میں نے عرض کیا نا، ہم نے نام پیغمبر کا لیا ہے، ہم نے تعلیم کہیں اور سے شروع کیا ہے. بقرابتک کیا، آج گھر میں ساتھ رہنے والے آپس میں کافی دور ہیں، کیونکہ ابرکم نہیں ہے. بعض تعلقات ہیں، اور جہاں تک غرب پہنچا ہے اور جہاں تک ویسٹرن پہنچا ہے وہیں تک آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہے، وہیں تک آپ کو پہنچانا. آج جن کے یہاں پرسنٹیج ہے، آپ جا کر ریسرچ کریے، خدا کی قدم 56% سے زیادہ اولادیں جہاں پر ناجائز وجود میں آتی، کیونکہ خانوادہ بکھر چکا ہے. اب پورا تخمینہ، آج کا زمانہ تو بہت آسان ہے، آپ ایک اندازہ لگا کے دیکھیے
یہ وہ اخلاق پیغمبر نہیں ہے۔ ابرکم بقرابتی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ شیطان کا کام ہے عداوت اور بغض ڈالنا، شیطان کا کام ہے ایک دوسرے کی نسبت بے پرواہ ہو جانا، یہ شیطان کا کام ہے، شیطان یہ کام کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈالے، پیغمبر چاہتے تمہارے درمیان الفت محبت یہ شروع کریے، یعنی یہ گھر سے شروع ہو، گھر سے محلے تک آئے، محلے سے پورے انجمن تک آئے، انجمن سے معاشرے، یہ الفت و محبت پیغمبر کا درس عام تھا۔ پیغمبر یہ ابرکم بقرابتی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کون نیکی سے پیش آتا ہے؟ واشدکم بنفسہ انصافا، تم میں سے با انصاف آدمی کون ہے؟ با انصاف آدمی کون ہے؟ یعنی کیا؟ جو خود کے لیے نہیں پسند کرتا وہ دوسرے کے لیے بھی نہیں پسند کرتا۔ انصاف یہ، آپ یہ چار چیزیں کم سے کم جو ہے نا اگر چیک کر لیجئے ایک مرتبہ، اخلاق، حلم، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور انصاف، یہ اپنے نبی سے قریب ہونے کے راستے ہیں ہمارے۔ اس راستے کو جس قدر ہم نے طے کیا اپنے نبی سے قریب ہوں گے، اور جتنا اس اخلاق حسنہ کو ہم اپنائیں گے ہم اپنے امام سے قریب ہوں گے۔ پیغمبر کی سیرت پر چلے بغیر کوئی امام کے ہمراہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ پیغمبر کی سیرت پہ چلے بغیر کوئی امام کے ساتھ جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا۔ امام کے ساتھ جانا ہے تو پیغمبر کی سیرت کو اپنا کر امام کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ سلمان منا اہل البیت بن جاؤ گے تو ساری دنیا ایک طرف ہوگی، لیکن تم علی کو نہیں چھوڑو گے۔ جناب سلمان نے کیوں نہیں چھوڑا حضرت امیر کو؟ جناب اباذر نے کیوں نہیں چھوڑا؟ ان لوگوں نے کیوں نہیں چھوڑا؟ چونکہ انہوں نے پہلے سنت پیغمبر، سیرت پیغمبر کو اپنانے کے بعد انسان چھوڑ ہی نہیں سکتا امام معصوم کو، چھوڑ ہی نہیں سکتا امام معصوم کو، کیونکہ سیرت پیغمبر تعلیم دیتی ہے کہ کس قدر ولی خدا کی نسبت تمہیں حساس ہونا ہے، کس قدر ولی خدا کی نسبت تمہیں پیرو ہونا ہے، کس قدر ولی خدا کی نسبت تمہیں تابع ہونا ہے۔ یہ مرحلے ہیں جو واقعاً وقت اس سے زیادہ نہیں رہ گیا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس اتنا عرض کروں، نہیں ہو پایا، چھٹے امام کے بارے میں کچھ باتیں کرنی تھیں۔ بہرکیف یہ بھی آسان ہے کہ اتنی دیر تک جو سیرت بیان کی گئی ہے بے عینے وہی سیرت صادق آل محمد کی ہے، اور اسی سیرت کو امام نے زندہ کیا جسے پامال کر دیا گیا تھا، اور لوگوں نے سوچا تھا کہ احادیث رسول کو ہم مٹا سکیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں امام صادق نے جو ایک اہم مرحلہ، واقعاً بہت اہم مرحلہ، اگر آپ روایات کی کتابوں میں جا کر دیکھیں، ان ابی عبداللہ سے ہماری روایات کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ جو پیغمبر کے اقوال تھے ان پر نقل کرنے کی پابندیاں لگائی گئی تھیں، کوشش کی گئی تھی کہ وہ تعلیمات پیغمبر ختم ہو جائے، اور پھر ہم لوگ آسانی سے کچھ من گھڑت راویوں کو لائیں اور اپنی جانب سے روایت کو نقل کریں، لیکن یہ ان کی سازش تھی اور خدا کی تدبیر امام صادق تھی۔ تو فرما رہے ہیں دشمن کی سازش یہ تھی کہ روایت پیغمبر ختم ہو جائے گی، خدا نے تدبیر جو کیا وہ امام جعفر صادق ہے، اور پھر وہ روایتیں حضرت نے، حتی بعض جگہوں پہ ملتا ہے، بس آخری بات عرض کروں کہ جب پانچویں امام کی شہادت واقع ہوئی نا تو بعض لوگ ہوتے ہیں آپ کو لگے گا کہ یہ اگر بڑی ہمدردی میں گفتگو کر رہے، لیکن ان کے کلام کے لہجے کو بھی پہچانیے۔ کچھ نے آ کر حضرت کو اس طرح تسلیت دیا، مولا آج ہمارے درمیان سے وہ ذات چلی گئی کہ جو جب پیغمبر سے روایت نقل کرتی تھی بدون واسطہ روایتیں، چونکہ اگر آپ کا فاصلہ زمانی زیادہ ہو، اگر آپ 100 سال پرانی بات کریں گے تو آپ خود سے تو نہیں کریں گے، آپ کہیں گے مجھ سے انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ہمارے زمانے سے وہ ذات چلی گئی۔ آ کر چھٹے امام کو اس طرح تسلیت دے رہے ہیں کہ آج ہمارے سامنے اور ہمارے درمیان سے وہ ذات چلی گئی۔ جب وہ ان رسول اللہ کہتا تھا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ واسطوں سے پوچھے کہ وہ درمیان میں واسطہ کیا تھا، ان کی صداقت پہ اتنا بھروسہ تھا
جیسے ہی اس نے جملہ کا حضرت نے فرمایا وقال اللہ تعالی، اور خدا نے یہ فرمایا ہے، اب یہ حیرت میں تھا۔ امام ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ فاصلہ زمانی تمہارے لیے ہوتا ہے، ہم ائمہ کے لیے فاصلہ زمانی نہیں ہوتا ہے، ہمارے علم کا براہ راست تعلق علم خدا بند متعال سے، لہٰذا یہ ذات ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت نبوی پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو اتباعت عالیات و مدینہ منورہ جانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے، نبی اکرم و امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔